قربانیاں دی تھی. جس وقت یہ 74 کا قانون بننے لگا تو جو قادیانی تھے وہ متحرک ہوئے، سر عام وہ گنڈا گردی کرنے لگے. پھر ہمارے علماء کرام نے ان کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالیں. لاہور کا واقعہ ہے، ایک ریلی نکلتی ہے تو بدبخت مرزائیوں نے اس ریلی پر فائرنگ کر دی. جب فائرنگ کی تو اسی دوسری گلی سے ایک عورت اپنے جوان بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی. دیکھو آج ہمیں تو اپنی اولادوں سے کتنی محبت ہے، لیکن ماں نے کس طرح اپنے لالوں کو لٹایا تھا. دوسری گلی سے ایک عورت اور بوڑھی سی عورت اپنے جوان بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی. جب تر گولیوں کی آواز آئی، اس نے پوچھا یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. لوگوں نے بتایا کہ حضور کے ختم نبوت کے جان نثار حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے غلاموں نے ریلی نکالی ہے اور مرزائی ریلی پہ فائرنگ کر رہے ہیں. تو جس وقت اس عورت نے یہ دیکھا تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو پاس بلا لیا. بجائے اس کے کہ بیٹے کو کہتی بیٹا کسی کمرے میں چھپ جا، آج تیری نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، تو کسی کمرے میں چھپ جا. اس نے اپنے بیٹے کے پاس آئی اور بیٹے کے پاس آ کر اپنے بیٹے کا صحرا اتار لیا اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا. گلے سے لگا کر رونے لگی، کہنے لگی بیٹا تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی اگر آج حضور کے ختم نبوت پر اپنی جان نہیں لوٹائے گا. بیٹے نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا، جا کر ریلی میں داخل ہو جاتا ہے. جب ریلی میں داخل ہوا مرزائیوں نے فائرنگ کی، بیٹا گولیوں سے چھلنی ہو کر زمین پر گرتا ہے تو ماں کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے ماں آ کر دیکھ تو صحیح، تیرے بیٹے نے حضور کے ختم نبوت کے ساتھ غداری کرتے ہوئے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی ہے. حضور کی ختم نبوت کی خاطر میں نے جتنی گولیاں کھائی ہیں وہ سینے پہ کھائی ہیں. حضور کی ختم نبوت کی خاطر ماں نے اپنے لال لٹائے تھے. اور وہ جوان بھی پھر زبان حال سے یہ بول کر کہہ رہا ہوگا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. اور پھر دیکھیں کہ جس وقت مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمارے بزرگوں نے، علماء اہل سنت، ہمارے اولیاء کرام نے کس طرح محنت کی تھی. جس وقت مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے علماء کو چیلنج کیا اور کہا میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں ثابت کرتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولرا شریف والے، اس نے ان کو بھی چیلنج کر دیا. کہنے لگا آپ کہتے ہیں میں نبی نہیں ہوں تو آپ اس طرح کریں کہ بادشاہی مسجد میں آ جائیے، ایک تفسیر لکھیں گے، جس کی تفسیر صحیح ہوگی وہ بندہ سچا ہے. اس نے تو یہ کہا تھا تفسیر لکھیں گے. پھر مہر علی شاہ علیہ رحمہ فرمانے لگے تو یہ کہتا ہے کہ تفسیر لکھیں گے، میرے ساتھ بات یوں کر، ہم کاغذ کے اوپر قلم رکھ دیں گے، قلم جس کا اٹھ کے خود لکھے گا وہ بندہ سچا ہے. پھر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 25 اگست کا دن آیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے قریب علی پور سجدہ شریف ہے، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہمراہ سینکڑوں علماء کرام ان کی قیادت میں بادشاہی مسجد میں پہنچ گئے. مرزا قادیانی بھی لاہور میں آیا ہے لیکن بادشاہی مسجد میں ان بزرگوں کے سامنے نہیں آیا ہے. پھر ان بزرگوں نے پیغام بھیجا کہ تو نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے، سامنے تو آ. تو کہنے لگا کہ میرے اوپر وحی نازل ہو گئی ہے کہ تم وہاں پہ جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے. اتنا بدبخت مکار تھا کہ جس طرح کے حالات ہوتے تھے اسی طرح کے اپنے اوپر وحی نازل کر لیتا تھا. تو کہنے لگا میرے اوپر وحی نازل ہو گئی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف سے ایک نمائندہ آتا ہے. نمائندہ آ کر کہتا ہے جی ہمارے مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ کا جو ہے وہ مریض میرے پاس لے آؤ اور 1 کروڑ کا مریض یہ مہر علی کے پاس لے جاؤ، جو کروڑ کے مریض کو ٹھیک کر دے گا وہ بندہ سچا ہے. تو پیر مہر علی شاہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اس بدبخت کو جا کے میری طرف سے جواب دو. ایک سید کا تجھے جواب ہے، تو کہتا ہے کہ کروڑ کے مرض کو جو ٹھیک کرے گا وہ بندہ سچا ہے، تو کروڑ کے مرض کو رکھ ایک سائڈ پر اور کروڑ کے مریض کو تو ایک سائڈ پہ رکھ. یہ جو دنیا کے معذور ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، چل میرے ساتھ کسی قبرستان پہ، اور جس قبر پہ تیرا دل کرتا ہے تم ہاتھ رکھ. اگر میں قبروں میں سے مردوں کو اٹھا کر ان سے باتیں نہ کرواؤں، کہنا تو محمد کا غلام نہیں ہے. میں مردوں کو اٹھا کر ان سے باتیں کروا سکتا ہوں. پھر اٹھائیے پیر مہر علی شاہ کی کتاب مہر منیر،
اس میں لکھا ہے، پیر صاحب سے کسی نے سوال کیا، جناب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ مردوں کو اٹھا کر باتیں کروائیں گے، اگر وہ آ جاتا مردے اٹھ کے باتیں نہ کرتے آپ نے کیا کر لینا تھا؟ فرمانے لگے، جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے بات خود کی نہیں تھی، اس نے جب مجھے چیلنج کیا تھا میں جا کر رات کو گھر سویا تھا، سر کی آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے، مہر علی اے میرے بیٹے، کیونکہ وہ سید بھی تھے، اے میرے بیٹے اٹھو اور میرے گستاخ کو جواب دے، صبح جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ میں خود بات کر نہیں رہا تھا، میرے پیچھے سے میرے نبی بول رہے تھے۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں اور پھر جا کر یہ قانون بنا تھا۔ تو آج ہمیں